إنا أعطيناك الكوثر. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس محلے کا امام معاشیت میں پریشان ہو اللہ تعالیٰ اس محلے کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں. تمہارے محلے کا امام پریشان ہو، تمہارے محلے کا مؤذن پریشان ہو، نماز پڑھاتے وقت بیوی کی دوا یاد آ گئی، تمہاری نمازیں کیسے صاف ہو جائیں گی؟ نماز پڑھاتے وقت بچے کا آپریشن یاد آ گیا، بچے کی دوا یاد آ گئی، کرنٹ کی بل یاد آ گئی، پانی کی بل یاد آ گئی، گیس سلنڈر یاد آیا، کیا ہوگا نمازوں کا؟ امام کو اتنا بے فکر کر دو کہ نماز میں اس کے سامنے سوائے خدا کے اور کچھ نہ ہو. ابن طولون رحمت اللہ علیہ کو خواہش ہوئی کہ آج قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. مشہور قاری صاحب بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، پھر بھی فجر کی نماز کا پابند ہے. بولو سبحان اللہ بولو، کہ یہ تو بڑی تعجب کی بات بتا رہا ہوں. حد سے زیادہ تعجب کی بات آ گئی تو سبحان اللہ بولتے. سچ نہیں، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، پھر بھی فجر کی نماز کا پابند ہے. آن ہے کیا مسجد کے ذمہ دار فجر کی نماز کے پابند؟ اب گئے بادشاہ صاحب نماز پڑھنے کے لیے، قاری صاحب نماز پڑھا رہے. نماز میں بار بار غلطی آ رہی ہے، اتنے بڑے قاری غلطی آ رہی ہے، اتنے بڑے قاری نماز پڑھ لیے. بادشاہ باہر نکل کر آ گئے. امام صاحب پلٹ کو بھی دیکھے نہیں میرے پیچھے کون نماز پڑھے بول کر. بادشاہ آتے ہی شام ہی کو اپنے ایک وزیر کو بلا کر کہا جاؤ میاں قاری صاحب کو ہمارے طرف سے یہ ہدیہ دے کر آنا. کیا ہوشیار بادشاہ ہیں دیکھو. اب وزیر گیا، جا کر قاری صاحب کو کہا کہ خلیفۃ المسلمین نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے، قبول فرمائے. قبول کر لیے ہوگا. اب دوسرے دن بادشاہ نے وزیر سے کہا آج فجر کی نماز قاری صاحب کے پیچھے پڑھنا اور غور سے پڑھ کر آنا. اب وزیر دوسرے دن آیا قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھا اور سیدھے خلیفے کے پاس گیا اور کہا، خلیفہ نے پوچھا کیسی رہی؟ بہت اچھی رہی. کہیں اٹکے؟ نہیں اٹکے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بچا لیا. بادشاہ نے دعا کی. وزیر نے پوچھا وہ کیوں؟ میاں کل نماز پڑھا میں قاری صاحب کے پیچھے، عالم کا اتنا بڑا قاری جگہ جگہ اٹک رہا تھا تو میں سمجھ گیا کہ کوئی پریشانی ہے، اسی لیے فوراً تحفہ دے کر بھیجا اور وہ تحفہ لے کر اپنی ضرورت پوری کر لیے تو فجر کی نماز میں پھر خشوع آ گیا. ہم نہ ٹینشن آ کو ہمیں نماز میں روئے تو بھی تم لگا کیا سمجھتے معلوم جہنم کے آیتوں کو پڑھ کو روئے. کیا حضرت کرنٹ کی بل کیسا بندہ بول کو نماز میں یاد آگا، بائی چانس آگا کئی کو آیا بول کو پوچھو لو کو آگا انکے میں آنسو آ گئے، یہ بچی بہت بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا، کیا بولتا کی کیا فیس کی بول کو ذرا دکھ آ گیا. باہر کو چرچے کیا کرتا ہوں کیا ابھی ہمارے امام صاحب ابو حنیفہ کے دور کے رہنا سے نماز میں کیا رو رہی معلوم، اللہ کو یاد کر کو گگو اللہ کو یاد کر کے ہی تو نماز پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں نا حالات کو سامنے رکھ کر رو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نامے کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا. کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا آپ ہی حساب کرنے والا کافی ہے. جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے
اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواحش پر معمور کر دیا، تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے۔